مسٹر وائٹ اور مسٹر کوہر کے واپس جانے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد کا ذکر ہے کہ میں کسی کام سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حبشی باشندہ سر پر پاؤں رکھے بے تحاشا میری جانب دوڑتا آتا ہے اور حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنی زبان میں کچھ کہتا بھی جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مقام پر شیر نے اس پر حملہ کیا ہے۔ یہ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا اور کسی نہ کسی طرح خود تو بچ گیا، مگر شیر نے گدھے کو وہیں چیڑ پھاڑ کر برابر کر دیا۔ خبر دلچسپ تھی، میں نے فوراً ہی اپنی رائفل کندھے سے لٹکائی اور اس کے ساتھ ادھر چل پڑا۔ شیر وہاں موجود تھا اور غالباً نہایت بھوکا ہونے کی وجہ سے گدھے کا بدمزہ گوشت بھی کھا رہا تھا۔ میں نہایت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہا تھا، لیکن میرے رہنما حبشی نے اپنی حماقت سے ایک جگہ سوکھی شاخوں پر پیر رکھ دیا۔ میں نہایت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہا تھا، لیکن میرے رہنما حبشی نے اپنی حماقت سے ایک جگہ سوکھی شاخوں پر پیر رکھ دیا۔ آہٹ ہوئی تو شیر چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے قریب خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ غراتا ہوا جنگل میں گھس گیا۔ میں واپس آ گیا، کیمپ سے 400-500 قلی جمع کیے، جمعدار سے کہا کہ خالی کنستر، ڈھول، باجے، ٹین، غرض جو بھی چیز مل جائے لے آؤ۔ جب یہ سارا سامان آ گیا تو میں نے ان سب کو ہدایت کی کہ کنستر اور ڈھول پیٹتے ہوئے اور خوب شور مچاتے ہوئے آدھے دائرے کی شکل میں آگے آگے جنگل کی طرف چلو۔ میں خود اسی جگہ جا کر چھپ گیا جہاں شیر نے گدھے کو ہلاک کیا تھا۔ قلیوں کے ہنگامے سے جنگل میں قیامت سی آ گئی۔ چند ہی منٹ بعد کیا دیکھتا ہوں کہ آدم خور مضطرب ہو کر جنگل سے باہر نکلا۔ وہ تعجب اور خوف سے ادھر ادھر دیکھتا، غالباً اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا شور نہیں سنا تھا۔ وہ چند قدم چلتا اور پھر رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ آخر وہ مجھ سے اتنا قریب آ گیا کہ اس کی کھال میں چبھے ہوئے کانٹے بھی میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ آدم خور نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس کی پوری توجہ اس ہنگامے پر مرکوز تھی۔ میں نے رائفل سے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ آدم خور کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ وہ فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا، دھاڑتا ہوا میری جانب آیا۔ میں نے فوراً 2 فائر اور کیے اور دونوں گولیاں اس کے جسم میں گھس گئیں۔ وہ وہیں قلابازیاں کھا کر ڈھیر ہو گیا۔ یہ موقع اتنا نازک تھا کہ میرا نشانہ خطا ہو جاتا تو میری موت تو یقینی تھی۔ شیر کے ہلاک ہوتے ہی قلیوں اور مزدوروں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پہلے تو وہ شیر کے گرد ناچنے لگے، پھر انہوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور پورا جنگل شاباش شاباش زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ اس طرح 100 کا پہلا آدم خور شیر، جس کا قد تقریباً 9 فٹ 1 انچ تھا اور جس نے 150 افراد کو اپنا لقمہ بنایا تھا، کئی مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد اپنے انجام کو پہنچا۔ آدم خور کے مارے جانے کی خبر بہت جلد سارے ملک میں پھیل گئی۔ دوستوں اور دوسرے شکاریوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغام اور تاروں کا تانتا بند گیا۔ لیکن سچ پوچھیے تو مجھے اتنی خوشی نہ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا دوسرا آدم خور ساتھی ابھی تک زندہ ہے اور جب تک اس کا قصہ پاک نہیں ہو جاتا آرام سے بیٹھنا ممکن نہیں۔ پہلے آدم خور کی لاش کئی دن تک کیمپ میں رکھی گئی۔ ہزاروں لوگ ادھر ادھر سے اسے دیکھنے آتے۔ مرنے کے بعد بھی لوگوں پر اس کی دہشت قائم تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اسے بدرو سمجھ کر قریب آنے سے خوف کھاتے ہیں، دور ہی دور کھڑے کھڑے اس کا تماشا کرتے۔ بلا شبہ وہ شیر تھا بھی بہت ہی خوفناک۔ ظالم کا قد 3.5 فٹ سے بھی کہیں اونچا تھا اور وزنی اتنا کہ جنگل کے پورے 8 آدمی اسے 2 بانسوں پر لاد کر لائے۔ 1.5 ہفتے تک 100 کے کیمپ میں بالکل امن و امان رہا۔ مزدور اور قلی بھی اطمینان سے اپنا کام کرنے لگے۔ کسی آدمی کو کوئی شکایت نہ تھی۔ مجھے بھی خیال ہوا کہ شاید دوسرا آدم خور اپنے ساتھی کا برا حشر دیکھ کر کسی اور طرف بھاگ گیا ہے، لیکن چند ہی روز گزرے ہوں گے کہ پے در پے ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے مجھے اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک رات آدم خور ایک انسپیکٹر کے بنگلے کے برآمدے میں گھس آیا۔ بنگلہ زمین سے کئی فٹ اونچا بنا ہوا تھا اور برآمدے تک پہنچنے کے لیے 7-8 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں اور اس کے چاروں طرف لوہے کی خاردار تار بھی لگی ہوئی تھی۔ لیکن شیر ایک ہی چھلانگ لگا کر اس تار کو عبور کر کے سیڑھیوں کے راستے برآمدے میں گیا۔ رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ شیر نے انسانی شکار کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر سونگھا۔ گڑبڑ ہوئی تو انسپیکٹر کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شیر برآمدے میں پھر رہا ہے۔
وہ سمجھا کہ شاید کوئی شرابی قلی نشے میں بہگ کر ادھر آ گیا ہے اور سونے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ وہیں سے چلایا، برآمدے میں کون ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے بدماش، ورنہ میں تمہاری اچھی طرح مرمت کروں گا۔ انسپکٹر فطری طور پر کچھ آرام طلب اور کاہل سا آدمی تھا، اور اسی عادت نے اس رات اس کی جان بچائی۔ آرام دہ بستر سے اٹھنا اور کمرے کا دروازہ کھول کر برآمدے میں آنا اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ بس وہ وہیں پڑے پڑے شرابی قلی کو گالیاں بکتا رہا، اور وہیں برآمدے میں انسپکٹر صاحب کی چند بکریاں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ شیر نے پہلے تو ان کی طرف رخ نہ کیا، لیکن جب اسے کھانے کے لیے آدمی کا گوشت نہ ملا تو اس نے 2 بکریاں اٹھائیں اور جنگل میں چلا گیا۔ دوسرے روز مجھے انسپکٹر کی زبانی اس حادثے کا علم ہوا۔ وہ غریب صبح جب اٹھا تو برآمدے میں بکریوں کا خون پھیلا ہوا تھا۔ شیر کے پنجوں کے نشانات برآمدے میں اور برآمدے سے باہر باڑ میں نظر آئے، تو وہ دہشت زدہ ہو کر بغیر ناشتہ کیے میرے پاس آیا۔ پورا قصہ سنا کر کہنے لگا، کرنل صاحب، میرے باپ کی توبہ جو میں اس بنگلے میں ایک رات بھی رہوں، مجھے تو آپ اپنے ساتھ ہی رکھیے۔ میں نے انسپکٹر کو دلاسا دے کر اپنے گھر کی طرف روانہ کیا، اور خود اسی شام کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی انسپکٹر کے بنگلے کے نزدیک ایک خالی ڈبے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر شیر کو پھنسانے کے لیے 3 موٹی موٹی بکریاں 250 پاؤنڈ وزنی لوہے کی پٹری کے ایک ٹکڑے کے ساتھ باندھ دی۔ ساری رات میں گھپ اندھیرے میں شیر کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ بکریوں نے چیخ چیخ کر سارا جنگل سر پر اٹھا رکھا تھا۔ صبح کے وقت جب میں یہ تکلیف دہ کیفیت ختم کرنے ہی والا تھا کہ شیر کی دھاڑ سنائی دی، پھر بکریاں زور سے چلائیں اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، لیکن شیر دکھائی نہ دیا۔ میں نے اندازے سے کام لیتے ہوئے اس جانب 2-3 فائر کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ شیر کو گولی تو نہ لگی، لیکن شیر اتنا قوی نکلا کہ آہنی ٹکڑے سمیت بکریوں کو گھسیٹ کر 1 میل دور جنگل میں لے گیا۔ سورج کی روشنی جنگل میں پھیلتے ہی میں نے کیمپ سے 4-5 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ آدم خور کی کھوج میں نکلا۔ شیر بکریوں کو جس راہ سے گھسیٹ کر لے گیا تھا اس کا سراغ لگانا کوئی مشکل کام تو نہ تھا۔ اتفاقاً دیکھیے کہ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو شیر جھاڑیوں میں چھپا ہوا بکریوں کو ہی کھا رہا تھا۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر اظہار ناراضگی کے لیے وہ آہستہ سے غرایا۔ ہم سب جس جگہ تھے وہیں رک گئے، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ شیر نے غرا کر ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا، ورنہ ہم اس کے اور نزدیک چلے جاتے تو ضرور ہم میں سے ایک نہ ایک اس کے ہاتھوں مارا جاتا۔ میں نے جھاڑیوں میں فائر کرنے کے لیے رائفل سیدھی کی ہی تھی کہ دفعتاً آدم خور دھاڑتا ہوا جھاڑیوں میں سے باہر نکلا، اور ہم سب بدحواس ہو کر ادھر ادھر درختوں کی طرف بھاگے۔ میرے ساتھ میرے مددگار انجینئر مسٹر دنکلر بھی تھے۔ ان پر تو اتنی دہشت طاری تھی کہ وہ وہیں گمسم کھڑے رہے۔ شیر غالباً خود بھی پریشان ہو چکا تھا، اس لیے اس نے دنکلر کی طرف زیادہ توجہ نہ دی اور دھاڑتا ہوا جنگل میں بھاگ گیا۔ شیر کے چلے جانے کے بعد دنکلر کی جان میں جان آئی، اور وہ وہاں سے دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم سب درختوں سے نیچے اترے، ان جھاڑیوں میں گھسے جہاں شیر چھپا ہوا تھا۔ بکریوں کی لاشیں موجود تھیں، اور شیر کو بہت کم گوشت کھانے کا موقع ملا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر بھوکا ہے اور کسی نہ کسی وقت ادھر ضرور آئے گا اور اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے جلدی جلدی وہاں سے 10-15 فٹ کے فاصلے پر مچان بندھوائی، اور اپنے ذاتی ملازم مہینے کے سوا سب کو رخصت کر کے وہیں مچان پر شیر کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس لیے مہینے کو یہ ہدایت دے کر کہ جو ہی شیر کی آمد کا ہلکا سا کھٹکا ہو فوراً مجھے جگا دے، میں وہیں مچان پر لیٹ کر سو گیا۔ تیسرے پہر تک میں بے خبر سویا رہا۔ پھر مہینے نے آہستہ سے میرا شانہ ہلایا اور آہستہ سے کان میں کہا، صاحب، شیر آ رہا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور غور سے ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں بکریاں مری ہوئی تھیں۔ بلا شبہ جھاڑیاں ہل رہی تھیں اور درندہ چپکے چپکے ان میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں دم سادھے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آدم خور نے ایک مرتبہ جھاڑیوں سے سر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، پھر اس کا آدھا جسم باہر نکلا۔ فوراً ہی میری 2 نالی رائفل سے بیک وقت 2 فائر ہوئے اور گولیاں شیر کے کندھے پر لگی۔ ایک مہیب دھاڑ کے ساتھ شیر جھاڑیوں سے نکل کر باہر آیا اور میرے سامنے سے ہو کر دوبارہ جنگل میں گھس گیا۔ اس کے فرار ہونے کے بعد میں اور مہینہ دونوں مچان سے اترے
اور اس مقام تک گئے جہاں شیر زخمی ہوا تھا۔ تازہ تازہ خون جھاڑیوں میں دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ شیر بہت بری طرح زخمی ہوا تھا۔ خون کے بڑے بڑے دھبے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسی وقت اس کا تعاقب کر کے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن شام سر پر آ گئی تھی اور جنگل کے اندھیرے میں زخمی آدم خور شیر کا تعاقب کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ میں نے یہ قصہ کل پر اٹھا کر رکھا اور ملازم کے ساتھ کیمپ میں واپس آ گیا۔ دوسرے روز جب میں نے جنگل میں شیر کا سراغ لگانے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ نامی گرامی انجینئر صاحب سر گلفورڈ آ رہے ہیں۔ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگا۔ سر گلفورڈ آئے اور جب دوپہر کے کھانے پر ہماری بات چیت ہوئی تو میں نے دوسرے آدم خور کے زخمی ہونے کا قصہ سنایا۔ وہ سن کر ہنسے اور کہنے لگے، کرنل صاحب، مجھے تو شک ہے کہ ابھی پہلا آدم خور بھی نہیں مرا، دوسرے کا تو ذکر ہی نہ کریں۔ میں ان کے طنزیہ فقرے کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ دراصل مجھے اناڑی سمجھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ سر گلفورڈ دوسرے روز ممباسا روانہ ہو گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان کے رخصت ہو جانے کے 10 دن بعد تک دوسرے آدم خور کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس نے کسی کیمپ پر حملہ کیا ہو یا کسی قلی کو اٹھا کر لے گیا ہو۔ اس کے یوں غائب ہونے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کہیں مر چکا ہے۔ تاہم حفاظتی انتظامات بدستور جاری تھے اور مزدور درختوں یا گڑھوں کے اندر سویا کرتے تھے۔ اس طرح ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ تب ان لوگوں کو مجھ پر یقین ہو گیا کہ آدم خور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ آہستہ آہستہ مزدور اور کاریگر پھر پہلے کی طرح اطمینان اور لاپرواہی سے اپنے کام کرنے لگے اور آدم خور کا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا۔ 27 ستمبر 1899 کی وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں اپنے خیمے میں لیٹا خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ یکایک خیمے سے باہر کچھ فاصلے پر قلیوں کے چلانے کی جگر خراش آوازوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ اس کے بعد شیر کی گرجدار آواز نے میرا دل ہلا دیا۔ خدا کی پناہ آدم خور پھر نمودار ہو چکا تھا۔ اس وقت خیمے سے باہر نکلنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں ایک سوراخ سے باہر جھانکنے لگا۔ گھپ اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ قلی مسلسل چیخ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی رائفل اٹھائی اور 3-4 ہوائی فائر کر دیے۔ فائروں کے دھماکے سے جنگل گونج اٹھا۔ آدم خور ڈر کے مارے ایک طرف بھاگ گیا، کیونکہ اس کے بعد میں نے قلیوں کی آواز سنی اور نہ شیر کی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ فائر عین اس وقت ہوئے تھے، ورنہ آدم خور ضرور کسی نہ کسی کو لے جاتا۔ قلیوں کی چیخ پکار اور فائروں نے اسے خوفزدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ درختوں اور خیموں کے قریب خاردار باڑوں کے چاروں طرف اس کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ شام ہوئی تو میں رائفل لے کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ آدم خور کل کی ناکامی کا بدلہ لینے ضرور آئے گا۔ خوش قسمتی سے اس رات آسمان پر بادل نہ تھے اور ماہتاب سارے جنگل کو منور کر رہا تھا۔ آدم خور کا انتظار کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ چاروں طرف ایک سوگوار سی خاموشی چھائی تھی۔ کبھی کبھی کوئی بڑی سی چمگادڑ آسمان پر پرواز کرتی ہوئی دکھائی دیتی، یا پہرے داروں کی آوازیں تھیں جو ہر 15 منٹ بعد بلند ہوتی۔ میں نے پہرے داروں کو ہدایت کر دی تھی کہ شام ہی سے آوازیں دینا شروع کر دیں، تاکہ آدم خور انسانوں کی آوازیں سنے اور بے چین ہو کر سیدھا ادھر آئے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ پھر میں وہیں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ نہ معلوم کتنی دیر تک میں غنودگی کے عالم میں گم رہا۔ دفعتاً میرے حواس خود بخود بیدار ہو گئے۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ ہر شے ساکن ساکن اور چپ چپ اپنی جگہ پر قائم تھی۔ تاہم میں نے اپنے اندر اضطراب اور بے چینی کی لہریں محسوس کیں۔ یہ میری چھٹی حس تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ میرے نزدیک کوئی موجود ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ درخت سے 15 گز دور گھنی جھاڑیوں میں چند منٹ تک نظر جمائے رکھنے سے پتہ چلا کہ اس میں ہمارے پرانے دوست آدم خور صاحب چھپے ہوئے غالباً ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ ظالم جھاڑیوں میں بھی ایسی احتیاط سے حرکت کرتا تھا کہ جھاڑیاں ذرا سی نہ ہلتی تھیں۔ میں نے بھی مچان پر بے حس و حرکت بیٹھے بیٹھے اس کی عیاری کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پھر میں اسے مزید دھوکہ دینے کے لیے
اپنی آنکھیں جھوٹ موٹ بند کر کے بیٹھ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ ایک آدھ منٹ بعد میں اپنی نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھ لیتا کہ وہ کتنا نزدیک آ گیا ہے۔ 3.3 کی بھری ہوئی رائفل میرے پاس موجود تھی۔ پھر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ آدم خور مجھے لقمہ بنانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا زمین سے اس کی بلندی 10-11 فٹ سے زیادہ نہ تھی، اور شیر آسانی سے چھلانگ لگا کر اتنی بلندی پر آ سکتا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ شیر اب مجھ پر حملہ کرنے کے لیے قطعی مستعد تھا۔ وہ ایک دم جھاڑیوں کو چیرتا ہوا باہر آیا اور چھلانگ لگا کر میری جانب لپکا، لیکن میں بھی غافل نہ تھا۔ فوراً میری رائفل سے شعلہ نکلا اور گولی شیر کے بائیں کندھے میں لگی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ آدم خور پشت کے بل گرا، مگر دوسرے لمحے دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اچھل کر مجھ پر حملہ کیا۔ اس کا پنجہ مچان سے 2 انچ نیچے ایک شاخ پر پڑا اور شاخ ٹوٹ کر نیچے جا گری۔ آدم خور کی گرج اور دھاڑنے نے مجھے بدحواس کر دیا تھا۔ میں نے اسی بدحواسی میں اس پر 2 فائر اور کیے اور یہ دونوں گولیاں کارآمد ثابت ہوئیں۔ اس کا دائنا بازو تو بالکل ہی بیکار ہو چکا تھا۔ وہ 3 ٹانگوں پر اچھلتا ہوا جھاڑیوں کی طرف بھاگا، لیکن اب بھاگنے کا موقع کہاں تھا؟ ظالم درندے کا دن پورا ہو چکا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ اس اثنا میں کیمپ کے سینکڑوں مزدور اور قلی ہاتھوں میں ڈنڈے اور کلہاڑیاں لے کر آ گئے۔ شیر تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ انہوں نے غصے کے عالم میں مرے ہوئے شیر پر ڈنڈے اور کلہاڑیاں مارنی شروع کر دیں۔ میں نے انہیں للکار کر روکا، ورنہ شیر کی اس وقت تک تکہ بوٹی ہو گئی ہوتی۔ شیر کی لاش اٹھوا کر میں اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس کے جسم سے 6 گولیاں برآمد ہوئیں۔ کھال تو کانٹوں نے پہلے ہی خراب کر دی تھی، اور اس طرح 9 ماہ کی جان توڑ کوشش کے بعد دونوں آدم خور ہلاک ہو گئے، جن کی ہیبت ناک یاد اتنے برس بعد بھی آج بھی میرے دل میں روز اول کی طرح تازہ ہے۔